بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہم نے اب تک پلانٹ سسٹمیٹکس کے جو مختلف ٹاپکس تھے وہ پڑھ لیے ہیں۔ آخر میں نامنکلیچر تھا، پچھلی ویڈیو میں آپ نے وہ بھی دیکھ لیا، اس میں ہم نے اس کے پرنسپلز تھے وہ پڑھ لیے تھے۔ تو آپ کا یہ جو سیکنڈ سیمسٹر کا پیپر ہے پلانٹ سسٹمیٹکس، اناٹمی اور ڈیولپمنٹ یا ایمبریالوجی، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نام میں بھی تین پورشنز ہیں۔ پہلا پورشن پلانٹ سسٹمیٹکس کا ہے، دوسرا اناٹمی کا ہے اور تیسرا ڈیولپمنٹ یا ایمبریالوجی کا ہے۔ تو آج سے ہم دوسرا اس کا پورشن شروع کرتے ہیں، اناٹمی، پلانٹ اناٹمی۔ تو پلانٹ اناٹمی میں ہم مختلف ٹیشوز اور ان کے سٹرکچرز وغیرہ، یعنی جتنے بھی پلانٹ کے آرگنز ہیں، پلانٹ کی آرگنائزیشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اینیملز کی نسبت کافی سمپل ہے۔ سمپل اس لحاظ سے کہ جس طرح اینیملز میں ایک ملٹی سیلولر کمپلیکس اینیمل میں بہت زیادہ سسٹمز پائے جاتے ہیں، تو پلانٹ میں اس کے اور آرگنز پائے جاتے ہیں۔ پلانٹس میں اس کی نسبت جو میجر آرگنز ہیں، ایک ویجیٹیٹیو پلانٹ باڈی میں ریپروڈکشن کے علاوہ، تو وہ روٹ، سٹیم اور لیف ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس میں ریپروڈکشن کا سیزن آتا ہے تو اس میں فلاورز، اور فلاور سے پھر فروٹ، اور فروٹ کے اندر سیڈ پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ عام طور پہ آپ کو جو پودے کے اندر یا پودے میں جو چیز ملے گی وہ اس کے 3 آرگنز ہیں۔ تو ان کی اسٹڈی انٹرنل اس کے ٹیشوز اور آرگنز کی۔ تو پہلے ہم پلانٹ اناٹمی کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں کہ پلانٹ اناٹمی کیا ہے۔ پلانٹ کے آرگنز کے جو ٹیشوز ہیں، اب ٹیشو کیا ہے اس کی ڈیفینیشن بھی آگے آ رہی ہے، اور پھر ان ٹیشو کے سیلز کے سٹرکچر کو، ان ٹیشوز کے سٹرکچر کو، ان کی ارینجمنٹ کو، ان تمام چیزوں کو پڑھنا جو ہے یہ پلانٹ اناٹمی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، جو کہ زوالوجی میں جو اناٹمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بیسیکلی اناٹمی بایولوجی کی برانچ ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا فرق ہے پلانٹس میں اور اینیملز میں۔ تو یہ اینیمل کی یا زوالوجی کی اناٹمی کی ڈیفینیشن ہے کہ انٹرنل آرگنز، اور پھر اینیملز میں ہسٹالوجی علیحدہ سے ہے جس میں ٹیشوز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، لیکن پلانٹ کی اناٹمی میں ٹیشوز بھی اس میں شامل ہیں۔ عام طور پہ ہم ہسٹالوجی بہت کم اس میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ہم مختصر طور پہ ہسٹری پلانٹ اناٹمی کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو مختلف اناٹومسٹ یا باٹنسٹ، پلانٹ کے سائنٹسٹ گزرے ہیں، انہوں نے اناٹمی میں کیا کیا کنٹریبیوشنز کی ہیں اور ان کا کیا حصہ ہے اس میں۔ تو ابھی آپ کے سامنے ایک ٹیبل ٹائپ ہے جس میں 2 کالمز ہیں۔ لیفٹ کالم جو ہے وہ سائنٹسٹس کے نیم ہوں گے، انویسٹیگیٹر، اور دائیں ہاتھ پہ جو اس کے کنٹریبیوشنز ہیں یا جو اس نے کردار ادا کیا ہے پلانٹ اناٹمی کی ڈیولپمنٹ میں۔ سب سے پہلے یہ تھیوفراسٹس کا نام آتا ہے، تھیوفراسٹس آف ایریسس، اس کو فادر آف بوٹینیکل سائنس بھی کہتے ہیں یا فادر آف باٹنی بھی کہتے ہیں۔ یہ گریک فلاسفر تھا، اور اس نے جنرل انٹرنل آرگنز کی، یعنی سٹیم، روٹ اور لیوز کی جو اوور آل گراس انٹرنل اناٹمی کا ذکر کیا۔ ظاہر ان کے پاس وہ انسٹرومنٹ تو نہیں تھے جیسے مائکروسکوپ یا کوئی دوسری چیزیں، ایون لینزز بھی اس دور میں نہیں تھے، تو بہرحال اس نے کسی حد تک اناٹمی کی بات کی تھی۔ اور وہ کیسے، وہ اس نے یہ بتایا تھا کہ پلانٹ جو ہے وہ ان چند چیزوں سے مل کے بنے ہیں، جس میں بارک ہے، جس کو وہ اپنے گریک زبان میں فلویاس، اس نے کہا کہ اس کے اندر پھر ووڈ ہوتی ہے، ووڈ کو اس نے زائلان کا نام دیا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ ان کے سینٹر میں میٹرا یا جس کو پتھ کہتے ہیں، یہ پتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تھیوفراسٹس کا نظریہ تھا پودے کی انٹرنل آرگنائزیشن کا یا انٹرنل سٹرکچر کا۔ اس کے بعد یہ مشہور، اگر آپ کو یاد ہو، اندریا سیسلپینو، اس نے کہا کہ کنڈکشن کے لیے
پودے کی باڈی کے اندر کینالز ہوتی ہیں، اور اس نے روٹس کا بھی جو روٹ کی اسٹڈی کی، تو یہ بات اس نے بتائی کہ روٹس میں پتھ نہیں پائی جاتی. تو یہ اندریا سیسل پینو اٹیلین فلاسفر تھا، یہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. پھر اس کے بعد رابرٹ ہک، یہ وہ تھا جس نے مائکروسکوپ بنائی تھی، اور سیل کا نام اس نے رکھا تھا. انگلش میتھمیٹیشین بھی تھا، آرکیٹیکٹ بھی تھا، اس نے سیل کے بارے میں بتایا. مرسیلو میلپیجی، یہ بھی اٹیلین تھا، فزیشین تھا، پروفیسر تھا. اس نے اسپائرل ویسلز، اسٹومیٹا، ان کو اس نے ڈسکور کیا تھا. نمایا گرو، یہ پلانٹ اناٹمی کا فاؤنڈر ہے، یہ انگلش تھا، انگلش فزیشین تھا، ڈاکٹر تھا. تو اس نے ٹیشوز کو کلاسیفائی کیا، ووڈ اور ادرس. اس کا خیال تھا کہ پودے کے اندر ایک ووڈ پائی جاتی ہے اور دوسرے نرم ٹیشوز، سافٹ ٹیشوز پائے جاتے ہیں. تو یہ اس کی کنٹریبیوشن تھی. دوسرا اس نے یہ بتایا کہ جو پودے کے اندر ٹیشوز پائے جاتے ہیں وہ دو طریقوں سے ارینج ہوتے ہیں، ایک ورٹیکل لمبائی کے اعتبار سے، اور دوسرے جو ہیں وہ ہاریزانٹل، یعنی افقی سسٹم بناتے ہیں پودے کے اندر. تو انشاءاللہ آگے جب ہم جائیں گے تو یہ ورٹیکل اور ہاریزانٹل کی باتیں آپ کو مزید کلیئر ہو جائیں گی. اس نے سیکنڈری گروتھ کا بھی بتایا تھا کہ بارک جو پودے کی، درختوں کی خاص طور پہ جو چھال ہوتی ہے، آؤٹر سکن ہوتی ہے، اس میں اور ووڈ میں سیکنڈری گروتھ ہوتی ہے، یعنی کہ تنے کی موٹائی میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو ہم سیکنڈری گروتھ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیسپر فریڈرک وولف، اس نے میرسٹیم کے بارے میں بتایا، میرسٹیمیٹک ٹیشو کیا ہوتا ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا. تھیوری آف ایپیکل ڈیولپمنٹ اس نے بتائی. جو آج کل کی جو ماڈرن پلانٹ اناٹمی ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس وقت وجود میں آئی جب سیل تھیوری بنی، اور وہ سیل تھیوری بنی شلائڈن اور شوان کے کام سے، انہوں نے جو سیل تھیوری پیش کی تھی. تو اس میں جو بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، اس میں ہیوگو وان مول، کارل وان نجیلی اور دوسرے ہیں، انہوں نے کام کیا. تو یہ مختصر طور پہ ایک اناٹمی کے بارے میں ہم نے جو پچھلے سائنسدان گزرے ہیں ان کی ہم نے بات آپ کو بتا دی. اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں پلانٹ کی باڈی کا. تو پلانٹ کی باڈی جو ہے وہ ایکسس پہ مشتمل ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے ایک پودے کی باڈی. تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا اس کا دس از ایکسس، یہ اس کا ایکسس ہے. اب یہ ایکسس جو ہے دو پارٹس پہ مشتمل ہے. یہ پارٹ جو کہ زمین سے باہر ہے، یہ والا، اگر ایک یہاں پہ ہم ایک لائن لگا دیں تو یہ لائن زمین کو شو کرتی ہے، سائل کو شو کرتی ہے. تو ایک پارٹ اس کا اوپر والا ہے، سائل سے اوپر والا، اور دوسرا جو ہے وہ سائل سے نیچے ہے، جو کہ روٹ ہے. تو پودے کی جو باڈی ہے وہ ایکسس دو حصوں پہ مشتمل ہے، ایریل پارٹ سٹیم، انڈر گراؤنڈ پارٹ روٹ. اب یہ جو ایکسس ہے جو کہ زمین سے باہر ہوتا ہے، جس کو ہم سٹیم کہتے ہیں، تو عام طور پہ اس سے بھی اور نیچے والے سے بھی، زمین کے یعنی روٹ سے بھی اور سٹیم سے بھی جو چیزیں نکلتی ہیں، ہم عام طور پہ بھی کال دیم اپینڈیجز، جو چیزیں ان سے بنتی ہیں. تو وہ تین قسم کی ہیں. تو پہلی اپینڈیج جو ہے جو کہ ایکسس سے نکلتی ہے، یہ صرف ایریل پارٹ سے نکلتی ہے، روٹس کے اوپر لیوز نہیں آتے، تو ان کو ہم لیوز کہتے ہیں. اور لیوز جو ہیں یہ اپینڈیجز میں ان کا پہلا نمبر ہے، یعنی جو اپینڈیجز کے رینکس ہیں یا ان کی جو ہم نے کیٹیگرائزیشن کیا، تو پہلے نمبر پہ لیوز آتے ہیں، صرف سٹیم پہ پائے جاتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا اس میں مارفالوجی میں کہ یہ سٹیم کے اوپر لیوز کے ارینجمنٹ بے ترتیب بالکل نہیں ہوتی، بلکہ خاص ترتیب سے ہوتی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا اسپائرل لیوز ہم نے پڑھے تھے، اس میں ہم نے اپوزٹ لیوز پڑھے تھے، اپوزٹ ڈیکوسیٹ ورلڈ وغیرہ ڈفرینٹ ارینجمنٹس ہم نے لیوز کی دیکھے. سو دے آر ارینج ان اے ڈیفینیٹ مینر. اور سٹیم کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی جو ٹیشوز سٹیم میں ہوتے ہیں، بہت سارے ٹیشوز جو ہے وہ لیف میں بھی پائے جاتے ہیں. لیف کے بعد جو دوسری
اپینڈیج ہے وہ ایمرجنسز ہیں، یہ دوسرے رینک کے ہیں۔ ان کے بنانے میں صرف کارٹیکس اور ایپیڈرمس انوالو ہوتی ہیں، باقی اسٹیم کے ٹیشوز کے بنانے میں انوالو نہیں ہوتے۔ ان کی سب سے بہترین اگزامپل ہے جو گلاب کے پودے کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔ پرکل، ان کو ہم پرکلز کہتے ہیں، اور یہ سپرفیشل ہوتے ہیں۔ اگر آپ گلاب کے کانٹے کے کو ایک سائڈ سے پکڑ کے تھوڑا سا زور دیں، لیکن اس میں کوشش کریں کہ آپ کی انگلی زخمی نہ ہو، تو معمولی دباؤ دینے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سپرفیشل ہے، اس میں اسٹیم کے باقی ٹیشوز انوالو نہیں ہیں، صرف اس کے بنانے میں اسٹیم کی کارٹیکس اور ایپیڈرمس اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کی جو اپینڈیج ہے وہ ہیئرز ہیں۔ اب ہیئرز جو ہیں یہ بھی سیکنڈ رینک میں آتے ہیں، اور اس میں اسٹیم یا روٹ کی جو سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے جس کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں، وہ اس کے بنانے میں استعمال ہوتی ہے، اور لیکن یہ صرف یہ نہیں کہ ایکسس پہ پائی جاتی ہیں، یہ ایکسس کے علاوہ لیوز کے اوپر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی کوئی ڈیفینیٹ ارینجمنٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس سائڈس پہ یہ ہیئرز نظر آ رہے ہیں، اس سائڈ پہ ہیئرز نظر آ رہے ہیں، آپ کو روٹ کے اوپر روٹ ہیئرز نظر آ رہے ہیں۔ انٹروڈکشن پلانٹ کی باڈی کا ہم نے اس ویڈیو میں اناٹمی کی ڈیفینیشن، اس کی بہت مختصر طور پہ ہسٹری، اور اناٹمی کے حوالے سے جو پودے کی باڈی ہے اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو انشاءاللہ اناٹمی کے بارے میں مزید اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔